آج اس کی شادی کو سال ہو گیا تھا۔ بہت مشکلوں سے اس نے اپنے والدین کو اس شادی کے لیے راضی کیا تھا۔ وحاد صدیقی کو سب ایک بزنس ٹائکون کی حیثیت سے جانتے تھے، جبکہ اس کے والد فوج میں کرنل کے عہدے پر فائز تھے۔ نائمہ اس کی پہلی نظر کی محبت تھی، حالانکہ اس کو ان پہلی نظر کی محبتوں پر کبھی یقین نہیں تھا۔ لیکن ایک چیز تھی جو روز روشن کی طرح آج بھی قائم تھی، اور وہ تھی اس کی وطن سے محبت۔ یہ وطن کی محبت اس کے خون میں شامل تھی۔ ابھی بھی اس کے کمرے میں میری نغمے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ تو سلامت وطن، تا قیامت وطن، اتنی نسلوں کی قربانیوں سے ملا، اے وطن تو ہماری وفا کا صلہ۔ اتنے میں نائمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ یا اللہ، میں کیا کروں آپ کا وحاج، نائمہ نے زد چھو کر کہا اور آگے بڑھ کر میوزک پلیئر بند کر دیا۔ ارے ارے، اس کو کیوں بند کر دیا؟ وحاج جو بڑے مزے سے میری نغمہ سن رہا تھا جلدی سے سیدھا ہوا۔ وحاج، آپ تھکتے نہیں ہیں یہ میری نغمے سن سن کے؟ نائمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وحاج کے سر پر کچھ دے مارے۔ ان کو سن کے کون تھکتا ہے؟ ویسے بھی یہ تو اپنے وطن سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ وحاج کے انداز میں وطن کی محبت اور عقیدت تھی۔ پھر بھی وحاج، پاکستان میں ایسا ہے ہی کیا جو اس سے محبت کی جائے؟ نائمہ کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ جو بات پاکستان میں ہے وہ کسی اور ملک میں کہاں؟ وحاج نے ترکی بترکی جواب دیا۔ چلو بھائی، آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے، ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ کو پھر سے زبان کھولتے دیکھ کر کہا۔ شادی کی سالگرہ بھی تو 14 اگست کے دن ہی ہے۔ نائمہ کا منہ ابھی تک بنا ہوا تھا، نہ جانے اسے پاکستان سے کیا خار تھی۔ اچھا اب چلو بھی۔ اس کے بعد وحاج اسے زبردست گاڑی تک لے گیا۔ اب ان کا رخ سینٹورس مال کی طرف تھا۔ ابھی انہوں نے آدھا رستہ ہی طے کیا تھا جب نائمہ نے میوزک پلیئر آن کیا۔ بغیر اس کے کہاں ممکن تھی شناخت میری؟ میرا ملک میرے شجرہ نسب کی طرح ہے۔ نائمہ نے اکتا کے اسٹریو گھمایا۔ ہم اپنی نسلیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ نائمہ نے مزید 2 بار اسٹریو گھمایا۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، پرچم ہلال کا ہے قوی نشاں ہمارا۔ وحاج، آپ کی گاڑی میں گانے نہیں ہیں؟ نائمہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ بالکل نہیں، وحاج نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ آپ کو پاکستان سے اتنی محبت کیوں ہے؟ نائمہ نے بہت بار کا پوچھا گیا سوال پھر پوچھا۔ پاکستان میں محبت نہ کرنے لائق کیا ہے؟ وحاج نے جواب کے بدلے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ نائمہ جوابی کارروائی کرتی اچانک گولیاں چلنے کی آواز آنے لگی۔ 14 اگست کو چونکہ لوگوں کی بہت بھیڑ ہوا کرتی ہے تو ایسے مواقع دہشت گردوں کو حملہ کرنے کی بہترین مواقع لگتے ہیں۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی، جگہ جگہ سے دھوئیں اٹھ رہے تھے، فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ نائمہ جھکو، میں ابھی آ رہا ہوں، گاڑی سے مت نکلنا۔ وحاج نے زبردستی نائمہ کو سیٹ کے نیچے بٹھایا اور خود اپنی بندوق لے کر چلا گیا۔ نائمہ تو وحاج کے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر ہی چونک گئی تھی۔ وہ تو اسے ایک عام سا بزنس مین سمجھتی تھی، کیا کچھ ایسا بھی تھا جو اسے بھی نہیں معلوم تھا؟ نائمہ اس کے ہاتھ میں بھی ایک بندوق تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ہی اپنے اندر گہرے راز چھپائے پھر رہے تھے۔ نائمہ محتاط انداز میں چل رہی تھی جب کسی ہیولے نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ کیپٹن کومل، اس ملک کے کچھ راز ہاتھ لگے، یہ ابھی تک ناکام رہی ہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا نائمہ کو کیپٹن کومل کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ میں بس ان رازوں سے ایک قدم دور ہوں، جلدی آپ کو اچھی خبر کے ساتھ ملوں گی۔ نائمہ نے مقابل کو تسلی دی۔ دیکھو کومل، جتنی جلدی ہو سکے اس ملک کے راز چراؤ، ہمیں پھر واپس اپنے ملک بھاگنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم اس فوجی کے بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہو؟ مقابل کا انتظار اڑاتا ہوا تھا۔ ٹھا! اس سے پہلے کہ نائمہ کچھ بولتی، گولی مقابل کے ماتھے کے عین بیچوں بیچ لگی اور وہ اسی دم توڑ گیا۔ نائلہ نے گولی چلانے والے کی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وحاج رفت کر ادا ہو رہے تھے۔ میجر وحاد صدیقی، غدار عورت۔ وحاج نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ یہ وہ وحاج تو نہیں تھا جس کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، جس کو غصہ آ بھی جائے تو وہ خود پر قابو پا لیتا تھا۔ اس نے ہمیشہ وحاج صدیقی کی محبت دیکھی تھی، آج اسے میجر وحاج صدیقی کے قہر کا سامنا تھا۔
نائمہ عرف کومل وہاج کو اتنے غصے میں دیکھ کر کانپنے لگی اور اس سے نظر بچا کر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیلنے لگی تھی، اس کے پاس اچھا موقع تھا وہاج سے بچ نکلنے کا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جو شخص اس کے ساتھ 1 سال رہنے کے باوجود بھی اس سے اپنی اصلی شناخت چھپا سکتا ہے، وہ اس کی رگ رگ سے بھی واقف ہو سکتا ہے۔ نائمہ بھاگتے بھاگتے ایک ویرانے میں چلی گئی، اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، چہرے پر پسینہ تھا، یوں جیسے بہت لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ اس کو لگا شاید وہ وہاج کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ابھی اس نے سانس بحال کیا ہی تھا کہ وہاج صدیقی فرشتہ اجل کی طرح اس کے سر پر کھڑا تھا۔ نائمہ کی آنکھیں خوف سے باہر آنے کو تھیں۔ وہاج نے اس کے ماتھے کے بالکل درمیان میں بندوق رکھی اور ٹریگر دبا دیا۔ ٹھا! اور نائمہ وہیں اپنے پورے قد کے ساتھ زمیں بوس ہو گئی۔ وہاج پنجوں کے بل اس کی لاش کے پاس بیٹھا۔ میں نے بہت محبت کی تھی تم سے، لیکن تم میری محبت کی حقدار نہیں تھی۔ تم میرے وطن کی غدار تھی، ایک CIA ایجنٹ، اور جو شخص میرے ملک سے غداری کرے گا، وہاج صدیقی اسے نشان عبرت بنا دے گا، پھر چاہے وہ میرا کوئی بہت اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ وہاج نے اپنی آنکھوں میں آیا آنسو صاف کیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ بڑا حوصلہ ہوتا ہے ان فوجیوں کا بھی، جو اپنے وطن کی حرمت کی خاطر اپنے عزیز رشتوں کو بھی قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔